عرب کے قبیلے میں ایک ہندو بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت دلیر اور بہادر شخص تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو اسی کی طرح بہادر اور نیک تھے۔ بالخصوص بڑا شہزادہ تو انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کی جسامت اور ڈلڈول جی وضاحت تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے۔ اس کی صحت اور توانائی کا ڈنکا بجتا تھا۔ سارے دربار میں اور رعایا میں لوگ اس شہزادے کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ خود بادشاہ بھی اپنے اس بیٹے کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، مگر عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ شادی کے بعد شہزادے کا جسم اترنا شروع ہو گیا اور اس کی صحت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ مختلف بیماریاں اس کو لاحق ہو گئی تھیں۔ اس کی خوبصورتیاں اور جسم میں کشش ختم ہو گئی تھی۔ بادشاہ اسی وجہ سے بہت پریشان تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے بہت زیادہ امید لگا رکھی تھی۔ اس نے پورے محل میں طبیبوں کو اکٹھا کر کے اپنے بیٹے کی صحت پر لگا دیا کہ کسی بھی طرح اس کو بچا لوں، مگر اس کی بیماری کا کوئی حل نہ نکلا۔ پھر اس نے طبیبوں اور پنڈتوں کو کہا کہ اس بیماری کا حل ڈھونڈ کر بتاؤ، مگر طبیبوں اور پنڈت کو کچھ سمجھ میں نہ آیا اور یوں شہزادے کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ بالآخر بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ پورے ملک میں کوئی بھی طبیب یا پنڈت اگر میرے بیٹے کا علاج کر سکتا ہے تو وہ دربار میں آ جائے، میں اسے بہت انعام دوں گا۔ بڑی کوششوں اور محنتوں کے بعد بھی شہزادے کی بیماری کا علم نہ ہو سکا۔ ایک دن بادشاہ بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے سوچا کہ میں اسی حال میں جنگل بیابان صحرا کی طرف نکل جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ بغیر کسی لشکر کے اور بغیر کسی فوج کے اکیلا ہی نکل گیا۔ کافی دیر تک مارا مارا پھرتا رہا۔ بالآخر ایک دن اس نے پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں کوئی آواز سنی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہاں کوئی شخص موجود ہے۔ جب وہ غار میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک فقیر شخص اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ بادشاہ وہاں پر ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا اور اسی سوچ میں گم تھا کہ اس ویرانے میں فقیر کیسے زندگی گزار رہا ہوگا، اس کو کھانا پینا کیسے ملتا ہوگا اور اس کا گزارا کیسے ممکن ہوتا ہوگا۔ اسی اسنا میں ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کی چونچ میں ایک بہت خوبصورت کپڑا تھا۔ فقیر نے اپنی عبادت بس کر دی اور کپڑا لے کے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کپڑے میں کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، جس کو دیکھ کر بادشاہ سمجھ گیا کہ اسی طرح اس فقیر کو مدد مل رہی ہے۔ بادشاہ نے اس کو اپنا مسئلہ بیان کیا اور دعا کے لیے کہا۔ فقیر نے اس کی بات سنی اور اس کے بعد اس بات کی اجازت دے دی کہ شہزادوں کو اس کے پاس لایا جائے تاکہ یہ صورتحال کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ بادشاہ وہاں سے واپس ہوا اور دربار میں پہنچ کر شہزادے کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار کرنے لگا۔ جب شہزادے کو لے کر فقیر کے پاس غار میں پہنچا تو اس بزرگ فقیر نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ کسی بیماری کا اثر نہیں بلکہ کچھ اثرات ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو بیماری سے ہٹ کر ہے۔ فقیر شہزادے سے پوچھنے لگا، کیا تو نے کبھی کوئی سفر کیا ہے؟ کیا کہیں گئے تھے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ شہزادہ کہنے لگا کہ ایک بار سفر پر گیا تھا، وہاں پر میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے ایک جگہ ہرن کو شکار کیا، لیکن میرا تیر شکار کو لگنے کے بجائے دوسری طرف مڑ گیا۔ ہرن بھی بھاگ گیا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا اور میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس بھاگم بھاگ میں اپنے لشکر سے جدا ہو گیا اور جنگل میں ہی رات کا وقت شروع ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور وہ مجھے ہرن نہ مل سکا۔ اسی دوران میں نے سنا ادھر ادھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ رونے کی آواز بہت دردناک تھی۔ میں اسی طرف چلا گیا اور دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کے اوپر والا دھڑ عورتوں جیسا ہے مگر اس کا نچلا جسم سانپ جیسا تھا۔ جب میں نے یہ عجیب منظر دیکھا تو اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ وہ بتانے لگی کہ دور دراز کے علاقے میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے چچا نے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے جادوگروں کے حوالے کر دیا۔ جادوگروں نے میری روح کو قید کر لیا اور اب میں مصیبت میں ہوں۔ رحم دل شہزادے نے پوچھا کہ تمہیں اس سے نجات کیسے ملے گی؟ اس لڑکی نے بتایا کہ سامنے والے درخت پہ ایک الو بیٹھا ہوا ہے، اسی الو میں میری روح قید ہے۔ اگر تم اس کو ہلاک کر دو تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ شہزادہ یہ سنتے ہی الو کو ہلاک کر دیا۔ الو مرتے ہی جنگل میں اندھیرا بڑھ گیا اور خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگیں جن کو سن کر شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے شکریہ ادا کیا اور کہا، میں احسان مند ہوں، تم میرے ساتھ جو سلوک کرو مجھے منظور ہے۔ شہزادہ اس لڑکی کو لے کر محل میں آ گیا۔ یہاں پر اس لڑکی سے شادی کر لی، مگر شادی کے بعد اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بزرگ فقیر نے اتنا سن کر ارشاد فرمایا، اے شہزادے، تمہاری بیماری اور صحت کی خرابی کی اصل وجہ بھی یہی لگتی ہے،
کیونکہ اصل میں یہ ایک ناگن تھی، مگر اپنی قوت کی وجہ سے انسانی شکل اختیار کر کے تمہارے ساتھ آ گئی اور شادی کر کے تمہارے اندر مسلسل زہر منتقل کر رہی ہے تاکہ تم تڑپ تڑپ کے مر جاؤ۔ شہزادے کو اس بات سے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو اس کے عشق میں گرفتار تھا اور اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس نے بزرگ سے پوچھا آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکی میرے ساتھ ایسی دشمنی کر رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ بیٹا، تمہارے والد آج سے 5 سال پہلے اسی جنگل میں شکار کرنے گئے تھے، وہاں پر انہیں ایک کالے سانپ کو دیکھا اور انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ ناگن اسی سانپ کی بہن ہے اور تم سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی تو تمہیں ایک ہی مرتبہ ڈس کر ختم کر دیتی، مگر انتقام کی خواہش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ تمہیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی ہے۔ شہزادہ یہ سن کر بہت تحش میں آ گیا۔ اس کو یقین آ چکا تھا کہ میری بربادی اور صحت کی تباہی کی وجہ بھی یہی شیطان ناگن ہے۔ اس نے غصے میں تلوار نکالی اور کہنے لگا کہ میں ابھی جا کر اس ناگن کو قتل کرتا ہوں، مگر بزرگ فرمانے لگے اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ جیسے ہی تم میرے پاس آئے تھے وہ ناگن محل سے فرار ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو انجام نظر آ گیا تھا، جب تم جاؤ گے تو اس کو غائب پاؤ گے۔ شہزادہ پریشان ہو گیا کہ اگر وہ بھاگ گئی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ دشمنی نکالنے کے لیے مجھے سازش کے جال میں پھنسا لے۔ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بزرگ نے شہزادے کو ایک تعویذ دیا اور کہا تم اسے اپنے ساتھ رکھ لو، آج کے بعد کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آ سکے گی اور کسی بھی طرح تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ شہزادہ اس عمل سے بہت خوش ہوا۔ تعویذ حاصل کرتے ہی اس کو اپنے جسم پر تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ جب وہ واپس آئے تو سارے دربار والے حیران تھے اور اس کو بتا رہے تھے کہ آپ کی بیوی کافی دن سے غائب ہے اور ہم باوجود کوشش کے اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ شہزادہ یہ سن کر مسکرانے لگا اور پھر محل میں خوشیاں واپس آ گئیں اور اس طرح شہزادی کی صحت بھی بحال ہو گئی۔ نتیجتاً بادشاہ اور سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔